لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، آج کا دن بڑا ہی مبارک اور مسعود دن ہے. آج وہ دن ہے کہ جب ملکہ عصمت و طہارت، شہزادی کونین، سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد امیر المومنین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا تھا. یہ یوم عقد علی و فاطمہ کی تقریب ہے. میں تمام شیعان حیدر کرار کو آج کے مبارک اور مسعود دن کی تہنیت پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، اسلام میں عورت کو جو عزت دی گئی ہے وہ عزت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں دی گئی. عورت کی زندگی کے 3 اہم ترین رخ ہوتے ہیں. عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے، عورت ماں ہوتی ہے. یہ تینوں ہی رخ عورت کی زندگی کے بڑے اہم ترین رخ ہیں. اسلام نے عورت کو تینوں اعتبار سے، تینوں لحاظ سے ایک نئی عزت، ایک نئی عظمت، ایک نئی رفعت، ایک نئی ارزش دی ہے. عورت جب بیٹی ہے تو اسلام نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. عورت جب بیوی ہے تو اسلام نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کا نصف ایمان ہے. عورت جب ماں ہے تو اسلام نے کہا کہ ہم نے اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں میں رکھ دی ہے. تو یہ عورت کی زندگی کے 3 بہت ہی اہم ترین پہلو ہیں. اب آئیے آج جس خاتون کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس ملکہ عصمت و طہارت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ رحمت ہے بیٹی کی شکل میں. مگر کس کے لیے؟ وہ رحمت ہے رحمت للعالمین کے لیے. وہ نصف ایمان ہے کہ شوہر کے لیے جو کل ایمان ہے. اس کے قدموں میں جنت ہے، مگر کس کی؟ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں بے شمار ہیں. آج کا دن کیونکہ ان کے عقد سے مخصوص ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں تھوڑی دیر اسی حوالے سے گفتگو کی جائے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شادی کے لائق ہوئیں تو رشتے آنے لگے، خواستگاریاں ہونے لگی. عرب کے امراء روسا یہ چاہتے تھے کہ ہماری شادی بنت پیغمبر کے ساتھ ہو جائے، اور چاروں طرف سے رشتے آ رہے تھے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ کا عقد اس شخص کے ساتھ کروں گا کہ جس شخص کے ساتھ خدا کو منظور ہوگا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کا عقد کس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اللہ مجھ پر وحی نازل کرے گا. لوگوں نے فرمائش کی یا رسول اللہ، ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ایسا کہ جس سے آپ پر وحی بھی نازل ہو اور ہم سب بھی دیکھ لیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی خوشی کیا ہے، کہ وہ کس کے ساتھ آپ کی بیٹی کا عقد کرنا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے ہم بتائیں گے. اس کے بعد
نبی کریم نے اپنے تمام اصحاب کو مجتمع کیا اور کہا دیکھو مجھ پہ وحی آ چکی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا عقد کس کے ساتھ کرنا ہے، لیکن تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ نے کس کے لیے منظوری دی ہے، تو آج آسمان سے ستارہ اترے گا، جس کے آنگن میں وہ ستارہ اتر جائے گا، جس کی دہلیز کو وہ ستارہ چوم لے گا، گویا اسی سے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ آج شب میں ستارے کا نزول ہوگا۔ لوگوں نے دن بھر اپنے گھروں کو سجایا، آرائش و زیبائش کی کہ شاید ہمارے گھر ستارہ اتر آئے، شاید ہمارے گھر ستارہ اتر آئے، لیکن جب وقت آیا کہ آسمان سے ستارہ چلا، جیسے ہی آسمان سے ستارہ چلا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہی نے کہا اللہ اکبر، 34 مرتبہ یہ ورد کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ستارہ مدینے شہر میں داخل ہو گیا۔ اب لوگوں کو انتظار ہے کہ کس کی دہلیز پہ جا کے اترتا ہے، کس کی دہلیز کا جا کے بوسہ لیتا ہے۔ تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ رئیس قریش، سردار بطھا، بعثت البلد، نکاح خانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو طالب کے گھر میں ستارہ اتر رہا ہے۔ ستارے نے دہلیز علی کا بوسہ لیا۔ جیسے ہی ستارہ دہلیز مرتضی پر آیا، ویسے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد یہ کلمات جناب زہرا نے 33 مرتبہ اپنی زبان پر جاری کیے، جب تک ستارہ دہلیز مرتضی پہ سجدہ ریز رہا۔ اس کے بعد ستارہ اٹھا، پھر آسمان کی طرف چلا، تو جناب زہرا نے فرمایا سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ان کلمات کو بھی 33 مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے دہرایا، اور یہی تسبیح فاطمہ زہرا قرار پایا کہ آج جو ہم سب نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، وہ یہی تسبیح ہے جو جناب فاطمہ زہرا قیامت کے موقع پر ستارہ نازل ہوا تھا، اور جناب زہرا کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے تھے۔ تو عزیزوں لیجئے، اب یہ مسئلہ تو ستارے نے حل کر دیا کہ جناب زہرا کا عقد کس سے ہوگا، اور لوگ جان گئے کہ یہ عقد امام علی کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی کریم نے اپنے اصحاب کو مسجد نبوی میں جمع کر کے کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہیں بتا چکا تھا کہ مجھ پر پہلے ہی وحی آ چکی ہے، لیکن اللہ کی رضا کیا ہے تم یہ ظاہر بظاہر دیکھنا چاہتے تھے، تو اب تم نے دیکھ لیا کہ ستارہ کس کے دروازے پر آیا۔ ستارہ علی مرتضیٰ کے دروازے پر آیا ہے، اور اب میں اپنی بیٹی کا عقد علی مرتضیٰ کے ساتھ کروں گا، اعلان کر دیا۔ اس کے بعد امام علی کو بلایا اور کہا یا علی، آپ شادی کی تیاریاں کیجئے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مہر فاطمہ ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر لاکھوں سلام، میرے پاس تو صرف 3 چیزیں ہیں، ایک میرے پاس تلوار ہے، ایک میرے پاس گھوڑا ہے، اور ایک میرے پاس زرہ ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی، آپ کو تلوار کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں ایک مجاہد کی شان اور شوکت اس کی تلوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا علی، آپ کو گھوڑے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ میدان جنگ میں ایک مجاہد کا سب سے مضبوط ترین ساتھی اس کا گھوڑا ہوتا ہے، مگر یا علی آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زرہ انسان اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہے، لیکن آپ تو وہ ہیں کہ میدان جنگ میں جس سے موت بھی گھبراتی ہے، تو پھر آپ کو میرے خیال سے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ زرہ کو فروخت کر دیں۔ امام علی نے اپنی زرہ کو فروخت کیا، 500 درہم میں وہ زرہ فروخت ہوئی۔
امام علی نے وہ لا کے 500 درہم اللہ کے رسول کو دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درہموں کو لے کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ جناب ام سلمہ کو دیا کہ ام سلمہ آپ خوشبوئیں لائیے، ملبوسات لائیے. اور دوسرا حصہ جناب بلال کو دیا کہ بلال آپ جائیے، جو انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں ان سے متعلق جو سامان ہے آپ وہ سامان بازار سے خرید لائیں. اس طرح سے جناب فاطمہ زہرا کا جہیز آیا. اس مرحلے پر ایک جملہ اپنے سننے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے مہر کی رقم ادا کر دیں، اس کے بعد جتنا چاہے جہیز لیں، کیونکہ مہر کی رقم ہی سے جہیز آتا ہے. یہ نبی کریم کی سنت ہے اور اسلامی شریعت ہے. لیکن یہاں بس اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، بات کو تمام کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کا عقد امام علی کے ساتھ ہو گیا. لیکن اہتمام کیا کیا کہ یہ دلہن وہ ہے جو رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. تو جب مقام افتخار میں لوگ یہ کہیں کہ دلہن وہ تھی کہ جو رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، تو اللہ نے کہا کہ ہم دولہا بھی ایسا دیں گے کہ لوگ مقام افتخار میں کہیں گے کہ دلہن رسول خدا کے گھر کی تھی تو دولہا خدا کے گھر کا تھا. یعنی دولہا وہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مولود کعبہ ہے. مجھے اس مرحلے پر علامہ قمر جلالی مرحوم یاد آ گئے. انہی نے کہا تھا کہ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، بیاہ دی بیٹی پیغمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، بیاہ دی بیٹی پیغمبر نے بڑا گھر دیکھ